سورہ اعراف آیت نمبر 48۔ سورہ اعراف آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة وادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ صدق الله المولانا العظيم۔ اور وہی اعراف والے، وہ جب جن کو ان کے چہروں سے پہچانا جائے گا تو وہ کہیں گے ان لوگوں کو جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، کہ تمہیں تمہاری جتھے اور گروہ اور پارٹیاں اور وہ چیزیں جن پر تم تکبر کرتے تھے وہ تمہارے کام نہ آئے۔ هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته، کیا ان لوگوں کے بارے میں تم قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت میں جگہ نہیں دے گا؟ یعنی اس دنیا کی زندگی میں یہ لوگ جو جہنم والے ہیں، ان کا طریقہ یہ تھا کہ اہل ایمان کے بارے میں قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اللہ انہیں ہرگز اپنی رحمت میں جگہ نہیں دے گا، بلکہ کہتے تھے اللہ تو ہم سے راضی ہے، اس لیے کہ ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے، ہمیں دولت دی ہوئی ہے، ہمیں اقتدار دیا ہوا ہے، تو اگر اللہ ان سے راضی ہوتا تو انہیں دیتا، لیکن انہیں تو اللہ نے کچھ نہیں دیا۔ تو اب وہ اعراف والے ان جہنمیوں کو کہیں گے کہ تمہاری جنت میں جہنم میں جانا تمہیں نہ بچا سکے، جہنم میں جانا تمہارا گروہوں کا، تمہاری پارٹیوں کا، تمہارا مال اور دولت، اور جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ ان کو اللہ نے کوئی حصہ نہیں دیا، وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں نہ کوئی ڈر ہے اور نہ ہی تم پر کوئی غم ہوگا۔ ونادى اصحاب النار، اور پکاریں گے آگ والے، اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہم پر اپنا کوئی پانی تھوڑا سا ڈالو، او مما رزقکم اللہ، یا جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، قالوا ان اللہ حرمہما، تو وہ کہیں گے اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے، اس پانی کو اور اس رزق کو، علی الکافرین، کافروں پر، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے بنایا اپنے دین کو کھیل تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور جو دھوکے میں پڑ گئے، دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی نے انہیں، فالیوم ننساہم، تو آج ہم انہیں بلاتے ہیں، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح انہوں نے آج کے دن کو بلایا تھا، وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور جیسا کہ یہ ہماری آیات پر کے منکر تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور ہم آئے ان کی طرف ایک کتاب لے کر، فَصَّلْنَاهُ، جو ان کو ہر چیز واضح کرتی ہے، عَلَى عِلْمٍ، علم کی بنیاد پر، هُدًى وَرَحْمَةً، ہدایت ہے، رحمت ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کے لیے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، تو کیا یہ اس کے منتظر ہیں کہ انجام کار انہیں ملے، یوم یأتی تأویلہ، تو جس دن انجام سامنے آئے گا، یقول الذین نسوہ، تو جو لوگ جنہوں نے آخرت کو بھلا دیا تھا وہ کہیں گے، من قبل، اس سے پہلے، قد جاءت رسل بربنا بالحق، کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے تھے حق کے ساتھ، فہل لنا من شفعاء،
تو کوئی ہے جو ہماری سفارش کر سکے؟ فیشفع لنا، جو ہماری سفارش کریں، او نرد فنعمل غیر الذی کنا، یا ہمیں واپس لوٹایا جائے تو ہم اس سے الگ عمل کریں جو ہم کرتے تھے۔ کفار خواہش کریں گے کہ اب ہمیں کوئی سفارشی مل جائے جو ہماری سفارش کرے، یا ہمیں دوبارہ واپس لوٹا دیا جائے کہ ہم وہ عمل نہ کریں جو ہم کرتے تھے۔ قد خسروا انفسهم، بے شک انہوں نے تباہ کر دیا اپنے آپ کو، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو جھوٹ انہوں نے گھڑ لایا تھا وہ ان سے گم ہو گیا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا ہے، فی ستۃ ایام، 6 دن میں، ثم استوى علی العرش، پھر اس نے قرار پکڑا عرش میں، پھر وہ مرتکز ہوا عرش پر، یغشی اللیل النہار، اور پھر وہی اٹھاتا ہے یعنی ڈھانپتا ہے رات کو دن پر، یطلبہ حثیثا، کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے، والشمس والقمر، اور پیدا کیے اس نے سورج اور چاند، والنجوم، اور ستارے، مسخرات بامرہ، جو تابعدار ہیں اس کے حکم کے، الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کے لیے ہے، اسی کا کام ہے بنانا بھی، تخلیق کرنا بھی، اور اسی کا کام ہے حکم کرنا بھی۔ تبارک اللہ رب العالمین، تو بڑی برکت والی ذات ہے جو کائنات کا رب ہے۔ یعنی ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، لیکن اس کے بعد وہ غیر متعلق ہو گیا، اب اس کا آگے کوئی کام نہیں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تخلیق بھی اللہ کی ہے، بنانا بھی اللہ کا ہے، اس کے بعد حکم بھی اللہ کا ہے، اس کا چلانا بھی اللہ کا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، انہ لا يحب المعتدین، بے شک کہ وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ اس کی اصلاح کے بعد، وادعوه خوفا وطمعا، اور پکارو اس کو ڈر سے اور امید سے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ نیکوکاروں کے قریب ہے۔ وهو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمہ، اور وہ ذات جس نے ہوا کو بھیجا خوشخبری دینے والا اپنی طرف سے پہلے، جب موسم ٹھیک ہونے لگتا ہے نا، بارش ہونے لگتی ہے تو اس سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بارش سے پہلے اس نے ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجا۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب بادل خوب بھاری ہو گئے، سقناہ لبلد میت، تو پھر ہم نے ان کے ذریعے مردہ زمین کو پانی پلایا، فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات، ہم نے اس کے ذریعے پانی اتارا اور اس سے نکالے بہت سارے پھل۔ كذلك نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور کرو۔ جس طرح مردہ زمین، بنجر زمین، بارش کی ہلکی سی پھوار سے یکا یک لہلہا اٹھتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح جن انسانوں کو اللہ نے مارا ہے، جب اللہ کا حکم آئے گا یہ سارے کے سارے انسان زندہ ہو جائیں گے۔ والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربہ، اور وہ پاکیزہ زمین، زرخیز زمین جو سبزہ نکالتی ہے، کھیتی نکالتی ہے اپنے رب کے حکم سے، والذی خبث، اور وہ خراب اور بنجر زمین، لا یخرج الا نکدا، جس سے مگر نہیں نکلتا مگر کوئی ناقص۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات پھر پھر کر بیان کرتا ہے تاکہ یہ لوگ شکر کریں۔ زمین بھی ساری کی ساری ایک قسم کی نہیں ہے، کچھ زمین زرخیز ہے، کچھ پتھریلی ہے، کچھ بنجر ہے، تو ہر زمین اپنی خاصیت کے مطابق ری ایکٹ کرتی ہے، رد عمل دیتی ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اب آگے میں بتا چکا ہوں اس صورت کا بنیادی دعویٰ وہ رسالت ہے، تو اب آگے اللہ تعالیٰ مختلف رسولوں کی سرگزشت بتائے گا۔ تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے پہلے
آدم علیہ السلام کے بعد سب سے جو پہلے رسول آتے ہیں جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں، تو ان کا ذکر سب سے پہلے کیا۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو اس نے جا کر اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ باقی معبودوں میں کیا رکھا ہے؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قال الملأ من قومه، تو اس کی قوم کے سرداروں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تجھے صحیح گمراہ پاتے ہیں۔ قوم کے سرداروں نے الٹا نبی کو کہہ دیا کہ ہم تمہیں گمراہی میں پاتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، تو کہا نوح نے اے قوم ہرگز نہیں کہ میں بہکا ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا پیغامبر ہوں، رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، اور پہنچاتا ہوں تمہیں پیغام اپنے رب کے، وانصح لکم، اور نصیحت کرتا ہوں تمہیں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اوا عجبتم، کیا تمہیں تعجب ہوا، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہاری طرف تمہارے رب کی ایک نصیحت آئی، علی رجل منکم، تمہارے درمیان سے ایک شخص کے ذریعے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا، اور تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کرو، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ہر دور میں قوم نے رسولوں کو جھٹلایا بغیر مختلف بہانوں سے، وہ بھی آگے آتے رہیں گے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا نوح کو، فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے اسے بچا لیا، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ایک کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا ان لوگوں کو جو جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو، انہم کانوا قوما عمین، بے شک یہ اندھے ہو چکے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 600 سال بعد ان کے ایک بیٹا سام تھا، اس کی اولاد سے یہ قوم پیدا ہوئی، قوم عاد، اور یہ عرب کی سب سے پرانی قوم ہے۔ اس لیے عرب نے جو چیز پرانی ہو جائے نا اس کو کہتے ہیں عادی، تو ان کے ہاں پرانے ہونے کے لیے لفظ عاد بولا جاتا ہے، تو سب سے پرانی قوم ہے عرب کی، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھی۔ اور اس کا جو مسکن ہے وہ کون سا ہے؟ سعودی عرب کے جنوب میں، مکہ کے جنوب میں ایک بڑا صحرا ہے جسے الربع الخالی کہتے ہیں، بہت بڑا صحرا ہے۔ اس میں آج بھی کوئی یہ ہمت نہیں کرتا کہ اس صحرا کو پیدل کراس کرے، اس کو گزار کر اس کے ساتھ پھر جو علاقہ آتا ہے وہ کہلاتا ہے عاد کا علاقہ، اور اس میں اس قوم نے یہ آباد ہوئی اور اس نے بڑی ترقی کی۔ ایک تو یہ قوم جو تھی جسمانی لحاظ سے بڑی طاقتور تھی، بڑے اونچے اونچے قد ان کے، بڑے کڑیل یہ لوگ، اور جسمانی طاقت ان کی کہ دونوں ہاتھوں سے جڑ کو یعنی درخت کو پکڑتے دونوں ہاتھوں سے اور جڑ سے اکھاڑ دیتے، اتنے قوی تھے۔ اور نہ صرف جسمانی طور پر قوی تھے بلکہ ٹیکنیکل مائنڈڈ تھے، انجینئر تھے، بڑی بڑی بلڈنگز انہوں نے بنائی تھی۔ تو یہ بڑی متمدن قوم گزری ہے، آج سے قریباً 8-9 ہزار سال پہلے کہا جا سکتا ہے، یہ اس سے زیادہ۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا،
عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو کہا ہود نے اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، کوئی نہیں جو تمہارا الہ ہو اس کے علاوہ، افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو وہی اس قوم کے سرداروں نے بھی اس کی بات کو نہ سنا اور الٹا حجت کی، انا لنراک فی سفاہہ، ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم سمجھتے ہیں تو جھوٹ کہہ رہا ہے۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ، تو کہا اے قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، اور رب کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور امانت دار ہوں، جو کچھ مجھے میرے رب نے دیا اور ٹھیک ٹھیک تم تک پہنچا رہا ہوں۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، تو کیا تمہیں تعجب ہوا، تمہیں اچھوتا لگا، عجیب لگا کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ذکر آیا، عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، ایک ایسے بندے کی طرف سے جو تمہارے درمیان سے اٹھا ہے، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، کہ اس نے تمہیں قوم نوح کا نائب بنایا، وارث بنایا، تم سے پہلے قوم نوح گزر چکی ہے، اس کے حالات تمہیں پتہ ہوں گے، انہوں نے نافرمانی کی تھی، ان پر عذاب آیا تھا، ان کی اولاد کا تمہیں نائب بنایا گیا ہے، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہیں تخلیق میں ان سے زیادہ حصہ ملا ہے، تمہیں زیادہ اچھے جسم ملے ہیں، اچھا ذہن ملا ہے، فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، تو اللہ کے ان احسانوں کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، تو ان سرداروں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اکیلے اس اللہ کی، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دیں ان کو جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو وہ عذاب لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، یعنی ہم اپنے آبا و اجداد کے دین بدلنے والے نہیں ہیں، لے آؤ اپنا عذاب، اپنی دھمکی اپنے پاس رکھو۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، تو پھر پیغمبر نے کہا، ہود علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً تم پر واقع ہو چکا ہے تمہارے رب کا عذاب اور اس کا غصہ، أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو ان ناموں پر، سَمَّيْتُمُوهَا، جو تم نے خود رکھ لیے ہیں، أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ، تم اور تمہارے باپ، مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی، انہوں نے کچھ نام رکھ لیے تھے اپنے بزرگوں پر، کچھ بتوں کے، کچھ دیوی دیوتاؤں کے، اور ان کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے۔ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مُنتَظِرٌ مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، تو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، تو ہم نے اسے بھی بچا لیا اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی بچا لیا اپنی رحمت سے۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے جڑ کاٹ دی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات جھٹلائیں، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسی آندھی بھیجی جو 7-8 دن اس پورے علاقے پر رہی مسلسل، اور میں بتا چکا ہوں یہ بڑے ہیکل تھے، بڑے نوجوان تھے، بڑے تگڑے تھے، تو وہ اتنی تیز آندھی تھی کہ ان کو تنکوں کی طرح اٹھا کر ان کے سر چٹانوں کے ساتھ ٹکراتی تھی اور ان کی کھوپڑیاں چٹک گئی تھیں، اور جب 8ویں دن وہ آندھی رکی تو یہ سارے کے سارے اوندھے پڑے ہوئے تھے، مر چکے تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ بچ گئے،
انہوں نے پھر شمال کی طرف ہجرت کی، جنوب سے شمال کی طرف ہجرت کی، اور مدینہ کے اوپر شمالی علاقہ جو ہے تبوک، وہاں پر یہ جا کر آباد ہوئے۔ وہ پتھریلا علاقہ تھا، تو وہاں انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر، پہاڑی علاقہ تھا، اپنے لیے گھر بنائے۔ وہ کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ اور سمود کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی صالح کو، قال یا قوم اعبدوا اللہ، تو انہوں نے بھی وہی دعوت دی ہے، قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہاری طرف تمہارے رب کی نشانیاں آ چکی ہیں، ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اونٹنی تمہارے لیے اللہ کی نشانی ہے، فذروها، اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، یہ کھائے پیے اللہ کے راستے میں، اللہ کی زمین پر، ولا تمسوها بسوء، اور اسے برائی سے نہ چھونا، فیأخذکم عذاب علیم، ورنہ تمہیں پکڑ لیا جائے گا دردناک عذاب سے۔ ان کو آزمانے کے لیے جب انہوں یہ نہیں مانے اور صالح علیہ السلام کے مستقل انکار کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک اونٹنی کو بھیج دیا اور کہا کہ یہ اونٹنی یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، تم نے اس کو نہیں چھیڑنا، نہ اسے پانی پینے سے روکنا ہے، نہ اسے چارہ کھانے سے روکنا ہے۔ ایک دن تمہارے جانور پئیں گے اور کھائیں گے، اور ایک دن اس کا ہوگا اکیلا، یہ اکیلی کھائے گی اور اکیلی پیے گی۔ وہ بڑے تنگ ہوئے کہ ایک پورا دن جو ہے وہ ان کے جانور وہ بندھے رہتے تھے، اور یہ اونٹنی گھومتی پھرتی رہتی تھی، جہاں سے چاہے پانی پیے، جہاں سے چاہے کھانا چارہ کھائے، اور اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ اس کو چھیڑنا نہیں ہے۔ تو ان میں سے کچھ بدبختوں نے یہ صلاح مشورہ کیا کہ اسے جان چھڑائی جائے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو جب تمہیں اللہ نے نائب بنایا ہے عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں ٹھکانہ بخشا ہے، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم اس کی میدانی زمین میں یعنی محل بناتے ہو، قلعے بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں میں اپنے لیے گھر تراشتے ہو، فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، سو یاد کرو اللہ کے احسان، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور اللہ کی زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا اس کی قوم میں کے سرداروں میں، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو غریب تھے، لمن آمن منهم، جو ایمان لائے تھے صالح پر، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه، جو حکمران طبقہ تھا، جو سردار طبقہ تھا اور نافرمان تھا، اور غریب لوگ صالح پر ایمان لائے ہوئے تھے، تو یہ حکمران صالح سے پوچھتے ہیں، اس صالح کے پیروکاروں سے، غریب لوگوں سے، کہ کیا تم صالح پر یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، تو انہوں نے کہا ہاں ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ قال الذين استكبروا، تو ان متکبر لوگوں نے کہا، انا بالذي آمنتم به کافرون، تم جس چیز پر ایمان رکھو گے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ایک ضد ہوتی ہے نا، آنا ہوتی ہے کہ یہ غریب لوگ جب جا رہے ہیں ایک طرف تو میں ادھر کیوں جاؤں، میرا سٹیٹس یہ نہیں ہے۔ آج بھی آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے، وہ سٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں، ایسی دکان سے خریداری کریں گے جہاں کوئی غریب نہ جا سکے۔ یہ برانڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک کپڑا آپ کو 1000 روپے کا بھی مل سکتا ہے، ایک کپڑا وہی آپ کو 20,000 کا بھی ملے گا، آپ اسے 20,000 والا لینا پسند کریں گے اس لیے کہ اس جگہ پہ کوئی غریب نہیں جا سکتا، آپ کی برابری کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہر دور میں انسانی نفسیات رہی ہے۔
تو انہوں نے کہا تم غریب لوگ اگر صالح پر ایمان لائے ہو تو پھر ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے اس جو اونٹنی ہے اسے زخمی کر دیا۔ زخمی کیسے کر دیا؟ یہ اونٹوں کو نحر کرتے ہیں نا، یہ کھڑے کھڑے ان کی گردن پر یہاں جو شہرگ ہوتی ہے اس میں چھری سے یا تلوار سے سوراخ کر دیتے ہیں کہ اس سے اسے خون نکلے، لیکن اس سے پہلے اس کے قدموں میں جو اس کی پنڈلی ہوتی ہے نا، پنڈلی، اس کے پٹھے کاٹ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کونچے کاٹنا۔ تو جب یہ پنڈلی کے پٹھے کاٹ دیں تو وہ پھر بھاگ نہیں سکتی، تو پہلے اس کے کونچے کاٹتے ہیں پھر اسے نہر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اس کی کونچیں کاٹ دیں، اس کی پنڈلیوں کے پٹھے کاٹ دیے، گویا اس کو مارنے کا ارادہ کر لیا۔ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور پھر چیلنج کر دیا، اے صالح لے آ وہ عذاب جس کا تو نے وعدہ کیا تھا اگر تو رسول ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ایک زلزلے نے انہیں آ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ پھر اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ ایک زلزلہ آیا، اس کے ساتھ ایک چنگاڑ آئی، ایک دھماکے کی آواز آئی، اور وہ اتنی زیادہ تیز تھی کہ وہ ان کے ان سرنگوں میں اور پہاڑوں کے اندر ان کے جو گھر بنائے ہوئے تھے اس کے اندر داخل ہو گئے۔ تو یہ اس خوف سے باہر نکلے اور اس زلزلے کے نتیجے میں یہ مار دیے گئے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، پس صالح اٹھا پھرا ان سے، واپس آیا۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، اے قوم میں نے تمہیں پہنچایا رب کا پیغام، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہیں نصیحت کی، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط نے کہا اپنی قوم سے۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو شرق اردن میں، اردن کے مشرقی حصے میں، آج کل جو موجودہ اردن ہے اس کے مشرقی حصے میں بھیجا تھا۔ وہاں دو شہر تھے، سدوم اور اموریہ، تو سدوم اور اموریہ ان دو شہروں کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ یہ قوم جو تھی یہ ایک طرف تو شرک میں بھی مبتلا تھی، لیکن دوسری طرف اس میں ایک برائی یہ تھی کہ یہ جنسی طور پر یعنی بے راہ روی کے شکار تھی، اور عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ یعنی جسے کہتے ہیں ہم جنس پرستی، اس کے شکار تھے۔ تو کہا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب لوط نے کہا اپنی قوم سے، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم ایسی برائی لے کے آئے ہو، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، جو تم سے پہلے انسانوں میں نہیں تھی، یعنی تم اس کے ابتدا کرنے والے ہو۔ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، تم مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو عورتوں کے مقابلے میں۔ بل انتم قوم مسرفون، یقیناً تم حد سے گزرنے والے ہو۔ وما كان جواب قومه، تو ان کے قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا، الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، انہوں نے کہا اس کو اپنے بستی سے نکال دو، لوط کو اپنی بستی سے نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ بہت ہی پاک باز بنتے ہیں، اپنے آپ کو بہت ہی پاک صاف کہتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، بس ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم میں شادی کی تھی، تو جس قوم میں انہوں نے شادی کی تھی اس عورت نے اپنی قوم کے ساتھ رہنا پسند کیا، حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ واپس آنا پسند نہیں کیا۔ کانت من الغابرین، وہ وہی رہ گئی پیچھے رہنے والوں میں۔
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا، اور ہم نے ان پر آسمان سے بارش برسائی. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھ لو کیا انجام ہوتا ہے گناہ گاروں کا. پتھروں کی بارش اللہ نے اس پر برسائی. اس قوم پر کئی عذاب آئے. پہلا عذاب تو یہ آیا کہ اس پوری کی پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اٹھا لیا اور اوپر تک لے گئے. پھر انہوں نے اوپر سے اس کو اوندھا کر کے گرا دیا، پلٹ دیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش کی. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. مدین کے علاقہ بھی سعودی عرب سے شمال کی طرف، مدائن صالح. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی الہ نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تم پر واضح نشانیاں آ چکی ہیں. فاوفوا الکیل والمیزان، تو پوری کرو ناپ اور تول. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو گھاٹا نہ دیا کرو ان کی چیزوں میں. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں خرابی مت پھیلاؤ اصلاح کے بعد. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو. تو یہ وہ قوم ہے کہ جس میں اخلاقی برائی آ گئی تھی، ناپ اور تول میں، تجارت میں یہ یعنی بے ایمانی کرنی شروع کر دی تھی، کرپشن کرنی شروع کر دی تھی، فراڈ کرنا شروع کر دیا تھا، ملاوٹ، لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُعِيدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور راستوں میں مت بیٹھو لوگوں کو روکنے کے لیے اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے. راستوں میں انہوں نے چوکیاں بنا لی تھی، چنگیاں بنا لی تھی، لوگوں سے ٹیکس وصول کرتے تھے، زبردستی ان کا مال وصول کرتے تھے. من آمن باللہ وتبغونها عوجا، اور اللہ کے راستے سے کسی کو نہ روکو جو ایمان لایا اور تم بہت جلدی حاصل ہونے والی چیز کو چاہتے ہو. واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم، تو یاد کرو کہ تم بہت تھوڑے تھے اس نے تمہیں بڑھا دیا. وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور یاد کرو کہ کیا انجام ہوا فسادیوں کا. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور اگر تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو ایمان لے آیا اس شریعت پر اور دوسرا ایسا ہے جو ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر لے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، تو وہ لوگ جو اس قوم کے سردار تھے انہوں نے تکبر کیا اور کہا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، اے شعیب ہم تمہیں اور تیرے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے. او لتعودن في ملتنا، یا تم واپس ہماری ملت میں داخل ہو جاؤ گے، ہمارے جیسے بن جاؤ گے. قال اولو كنا كارهين، تو کہا کیا جب ہم نہ چاہیں گے تم زبردستی ایسے کرو گے. قد افترینا علی اللہ کذبا اذ عدنا فی ملتکم، ہم اللہ پر جھوٹ باندھ دیں گے اگر تمہارا پلٹ آئے تمہاری ملت میں. بعد اذ نجانا اللہ منها، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دلائی ہے. وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہم دوبارہ پلٹنے والے نہیں. الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ اللہ چاہے تب. وسع ربنا کل شیء، ہمارا رب ہر چیز پر وسعت رکھتا ہے. علما، علم کے لحاظ سے. علی اللہ توکلنا، اللہ پر ہم توکل رکھتے ہیں. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے اللہ تو فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ. وانت خیر الفاتحین، بے شک تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. وقال الملأ الذین کفروا من قومه، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اس قوم میں سے، اس کی قوم کے سرداروں میں سے، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم نے شعیب کی اتباع کی تو تم
گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ پھر آ لیا زلزلے نے ان کو۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے تھے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو، كَأَن لَّمْ يَغْنُوا فِيهَا جیسے وہاں تھے ہی نہیں۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرُونَ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو وہی گھاٹا پانے والوں میں سے ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنا ایسا مٹا دیا جیسے ان کا نام و نشان مٹا دیا، جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ بس وہ الٹا پھرا وہاں سے یعنی شعیب۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ اور کہا اے قوم، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي میں نے تو تمہیں تمہارے رب کا پیغام پہنچایا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ اور تمہاری خیر خواہی کی۔ فَكَيْفَ أَسَاءَ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ لیکن افسوس کیسا ان لوگوں پر جو انکار کرنے والے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ اور ہم نے کوئی بھی نبی ایسا نہیں بھیجا کہ جس کے جو لوگ ہیں ان کو ہم نے پکڑ لیا ہو سختی میں اور تکلیف میں تاکہ یہ گڑ گڑائیں، یعنی ان کو ہم نے جھنجھوڑا۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ پھر ہم نے برائی کو بلائی سے بدل دیا، یعنی جب بھی ہم نے کوئی پیغمبر بھیجا تو پہلے اس قوم پر سختیاں آئیں تاکہ یہ باز آ جائیں، جب یہ مرحلہ گزر گیا تو پھر ہم نے ان پر نعمتیں عام کر دیں، ان کو آسائشیں دے دی۔ حتی عفوا یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے۔ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء اور انہوں نے کہا ہمارے آباء و اجداد کو تکلیفیں ملی تھیں لیکن ہمیں تکلیفیں نہیں ملی۔ فأخذناهم بغتة تو ہم نے انہیں ناگہاں پکڑ لیا، اچانک پکڑ لیا۔ وهم لا يشعرون اور ان کو اس کی خبر نہیں تھی۔ ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو پکڑ لیا ہم نے ان کو ان کے اعمال کے سبب۔ افامن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون تو کیا یہ بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ہمارا عذاب آ جائے رات کو جب یہ سو رہے ہوں۔ او امن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا ضحا وهم یلعبون اور کیا یہ بستیوں والے بے خوف ہیں اس بات سے کہ اچانک دن کے وقت ہمارا عذاب آ جائے جب یہ کھیل رہے ہوں۔ افامنوا مکر اللہ تو کیا یہ اللہ کے پلان سے اور اللہ کے منصوبے سے بے خوف ہو گئے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون تو اللہ کے منصوبوں سے وہی بے خوف ہوتا ہے جو خسارہ پانے والوں میں ہو۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها کیا نہیں ظاہر ہوا ان لوگوں پر جو وارث ہوئے زمین کے ان لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد، اللَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ کہ ہم چاہیں تو انہیں پکڑ لیں گے ان کے گناہوں میں، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ہم ضرور مہر لگا دیں گے ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تو یہ نہیں سنتے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا یہ بستیاں ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو بیان کر دیے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ اور ہمارے رسول ان کی طرف گئے واضح نشانیاں لے کر، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا تو یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، بِمَا كَذَّبُوا اور جو جھٹلایا انہوں نے من قبل اس سے پہلے، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ اس طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے کفار کے دلوں پر۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ اور ان میں سے اکثر لوگوں نے عہد کا نباہ نہ پایا، ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کا نباہ نہ پایا، جو وعدہ کرتے تھے وہ پورا نہیں کرتے تھے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو
گناہگار پایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو بھیجا، بآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بها، تو انہوں نے کفر کیا ان کے ساتھ، انکار کیا، شرک کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو پھر کیا انجام ہوا ان فساد پھیلانے والوں کا۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے تمہاری طرف پیغام لایا ہوں، حقیق علی الا اقول، اور قائم ہوں اس بات پر کہ نہ کہوں علی اللہ الا الحق، اللہ پر حق کے علاوہ کوئی بات نہ کہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کے آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ فارسل معی بنی اسرائیل، بس بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل۔ قال ان کنت جئت بآیہ، تو فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لے کے آیا ہے، فأت بها، تو وہ ہمیں دکھا، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ فالقى عصا، اس وقت ڈال دیا موسیٰ نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی، فاذا هي ثعبان مبین، تو وہ ایک سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرین، اور اپنے اس طرح گریبان سے بغل سے ہاتھ نکالا تو وہ ہاتھ بھی چمکنے لگ گیا۔ قال الملأ من قوم فرعون، تو فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، ان هذا لساحر علیم، یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر لگتا ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمینوں سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو، کیا صلاح دیتے ہو، کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجہ، تو سرداروں نے مشورہ دیا کہ اس کو ذرا مہلت دے دو، وأخاہ، اور اس کے بھائی کو، وأرسل فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں اپنے ہرکارے بھجوا دو، یأتوک بکل ساحر علیم، کہ تیرے پاس جو جادوگر ہیں بڑے بڑے وہ لے آئے۔ وجاء السحرۃ فرعون، تو آ گئے سارے کے سارے جو جادوگر تھے فرعون کے پاس۔ قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، تو انہوں نے آتے ہی فرعون سے کہا کہ ہم غالب آ جائیں گے، لیکن ہمارا اجر بتاؤ، ہماری مزدوری، ہماری پیمنٹ، ہماری فیس کیا ہوگی؟ قال نعم وانکم لمن المقربین، تو فرعون نے کہا ہاں ہاں بالکل، تم میرے مقرب بن جاؤ گے، اس سے زیادہ تمہیں اور کیا چاہیے، تم میرے درباری بن جاؤ گے، جو چاہو گے ملے گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، اچھا اب ان کا دیکھیں کانفیڈنس لیول آتے ہی فرعون سے کہا ٹھیک ہے یہ کوئی مسئلہ ہے، ایک جادوگر ہے، ہمیں سے یہ سمجھو مارا گیا، ہمیں ہماری فیس بتاؤ۔ اور فیس بتانے کے بعد کہتے ہیں موسیٰ کو، موسیٰ پھینکتے ہو تم اپنا چال یا ہم پھینکیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، تم اپنی داؤ پھینک دو پہلے یا ہم پھینکیں؟ قال القوا، تو موسیٰ نے کہا ہاں تم پہل کرو۔ فلما القوا، تو جب انہوں نے اپنا داؤ پھینکا، سحروا اعین الناس، تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو سحر زدہ کر دیا، واسترهبوهم، اور ان کو ڈرا دیا، وجاءوا بسحر عظیم، اور بہت بڑا جادو لے کے آئے تھے۔ ظاہر ہے پورے ملک کے جادوگر تھے، تو اپنے سارے کے سارے جادو انہوں نے اکٹھے کر دیے، تو انہوں نے ایک سما بدل دیا، لوگوں کو چونکا دیا، لوگوں کو ڈرا دیا۔ لوگوں نے کہا اب اس کا کون مقابلہ کرے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، تو ہم نے وحی کی موسیٰ کو، ان الق عصاک، کہ آپ اپنا یہ لاٹھی ڈال دو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو یہ نگل لے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ،
وبطل ما كانوا يعملون، اور حق ظاہر ہو گیا اور باطل جو چیز وہ لے کے آئے تھے وہ باطل ہو گیا۔ فغلبوا هنالك، بس ہار گئے وہ وہاں پر، وانقلبوا صاغرین، اور ذلیل ہوئے، وألقي السحرة ساجدین، اور جب ان جادوگروں نے اپنی ہار دیکھی تو معاملہ سمجھ گئے کہ ہمارے جادوؤں کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے، یہ لازماً اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہے، لہٰذا وہ سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، اور کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قال فرعون نے کہا آمنتم به، کیا تم ان پر ایمان لاتے ہو قبل ان آذن لکم، ابھی تو میں نے تمہیں اس کی اجازت بھی نہیں دی، ابھی تو تم مجھ سے پیسے مانگ رہے تھے، ابھی تو تم مجھ سے ریوارڈ مانگ رہے تھے، اور اب تم ڈھیر ہو گئے ہو، مجھے بتایا بھی نہیں، مجھ سے اجازت بھی نہیں لی۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ تم سب نے چال چلی ہے میرے خلاف، یہ تم پہلے گٹھ جوڑ کر کے آئے تھے۔ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، تاکہ تم یہاں سے ان کے لوگوں کو نکالو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں ضرور تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہاری ٹانگیں کاٹوں گا، من خلاف، مخالف سمت میں، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر سولی چڑھا دوں گا تم کو سب۔ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور تو ہم سے انتقام لے گا اس لیے کہ ہم ایمان لائے اپنے رب پر، لما جاءتنا، جب کہ وہ آیتیں ہم تک پہنچی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر کا فیضان کر دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمانوں کے ساتھ موت عطا کر۔ وقال الملأ من قوم فرعون، تو سب کے سب جادوگروں کو مار دیا لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ وقال الملأ من قوم فرعون، تو سرداروں نے، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا فرعون سے، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ کو اور اس کی قوم کو زمین میں فساد پھیلانے کے لیے، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور وہ چھوڑ رہے ہیں تجھے اور تیرے دیوی دیوتاؤں کو۔ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، فرعون نے کہا چھوڑوں گا کیوں، میں اس قوم کے جو بیٹے ہیں انہیں قتل کروں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور میں ان پر زور آور ہوں۔ قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا، تو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ یورثها، زمین اللہ کی ہے، جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں، والعاقبۃ للمتقین، اور بھلائی اور انجام کار تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ جب تو نہیں آیا تھا اس وقت بھی ہمیں ستایا جاتا تھا، اور اب جب تو آ گیا ہے تب بھی ہمیں ستایا جا رہا ہے۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، تو کہا موسیٰ نے کہ ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں اس کا نائب بنا دے گا، فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تو پھر دیکھو تم کیسے کام کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون پر مختلف عذاب بھیجے تاکہ یہ سمجھ جائیں، چھوٹے چھوٹے عذاب۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تو ہم نے پکڑ لیا آل فرعون کو، بالسنین، قحط میں، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور میووں کے نقصان میں، کہ پے در پہ ان پر قحط آنے شروع ہو گئے اور ان کی فصلیں تباہ ہونی شروع ہو گئیں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، بس جب پہنچی بھلائی ان کو، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی بھلائی کے حقدار ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں پہنچے کوئی گزند اور کوئی نقصان، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو نحوست اس کی موسیٰ اور اس کی قوم پر ڈال دیتے تھے۔
یعنی کوئی فائدہ ہو جاتا تو کہتے ہیں یہ ہماری وجہ سے، نقصان ہوتا تو کہتے ہیں یہ ساری نحوست موسیٰ اور اس کی قوم کی وجہ سے ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، حالانکہ اللہ کے ہاں نحوست تو خود ان کے اپنے اعمال تھے اور یہ خود تھے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وقالوا مهما تأتنا به من آیہ لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین، اور وہ کہتے ہیں کہ تو جب بھی کوئی نشانی لے کے آئے گا جس سے تو ہم پر جادو کرے گا تو ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فارسلنا علیہم الطوفان، تو پھر ہم نے ان پر ایک طوفان بھیجا، والجراد، اور ان پر ٹڈی دل بھیجا، والقمل، اور ان پر جوئیں بھیجی، والصفادع والضفادع، اور ان پر مینڈک بھیجے، والدم، اور خون، آیات مفصلات، الگ الگ نشانیاں۔ ان پر طوفان آیا اور اس طوفان نے ان کی کھڑی فصلوں کو تباہ کر دیا۔ تو یہ موسیٰ کے پاس آئے اور کہا اللہ سے دعا کرو یہ طوفان رک جائے، ہم تم پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، طوفان رک گیا، یہ پھر پرانی روش پر قائم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ٹڈی دل بھیج دیا۔ اب ٹڈی دل جو ہے ظاہر ہے جہاں جہاں جاتا ہے وہ پوری فصلوں کو کھا دیتا ہے۔ پھر موسیٰ کے پاس آئے کہ اللہ سے دعا کرو اس سے ہمیں نجات دے دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، اس سے نجات ہوئی، یہ پھر کفر پر اڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جوئیں، ان کی بستروں میں، ان کی کھانے پینے کی چیزوں میں، ان کی ہر جو بھی چیز کھولے اس میں جوئیں نکلیں، اس سے مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ پھر انہوں نے دعا کروائی حضرت موسیٰ سے، حضرت موسیٰ نے دعا کی تو یہ ٹھیک ہو گئے، پھر بگڑ گئے۔ پھر ان پر خون کا ایک بھیجا کہ یہ پانی پینے کے لیے گلاس میں اٹھاتے تھے، وہاں تک پانی ہوتا تھا، منہ کے قریب لاتے تھے خون ہو جاتا تھا۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں اس سے نجات دلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی، لیکن یہ پھر بھی نہ مانے۔ مینڈک بھی بھیج دیے، ہر طرف مینڈک، ہر جگہ مینڈک کی مینڈک۔ فلما قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، تو کہا یہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کر اس اپنے وعدے کی سبب جو تیرے پاس ہے، لئن کشفت عنا الرجز، اگر ہم سے یہ جو عذاب ہیں ہٹ گئے، لنؤمنن لک، ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیجنے دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، پس جب ہم نے ان سے ان عذابوں کو ہٹا لیا، إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، ایک خاص مدت تک، اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، تو انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا اور دوبارہ اپنے گمراہی میں چل پڑے اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے وعدے سے مکر گئے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، بس ہم نے پھر ان سے انتقام لیا، یعنی آخری موقع۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور دریا میں انہیں غرق کر دیا، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ ان سے غافل تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، اور ہم نے انہیں وارث بنایا اس قوم کا جو کمزور سمجھے جاتے تھے زمین کے مشرق اور مغرب میں، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور انہیں ہم نے اس زمین میں وارث بنایا جو برکت دی گئی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور تیرے رب کی بات پوری ہوئی اچھائی کے ساتھ، عَلَى بَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل پر، بما صبروا، کہ انہوں نے صبر کیا، وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور خراب کر دیا جو کچھ ہم نے بنایا تھا فرعون نے اور اس کی قوم نے، فرعون نے اور اس کی قوم نے جو کچھ بنایا تھا وہ ہم نے خراب کر دیا، تباہ کر دیا۔ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور وہ پھر دوبارہ اونچا نہ کر سکے اور چھا نہ سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔